صدر صاحب جو ہیں جا رہے ہیں کیا ان کی مدت آئینی مدت ختم ہو رہی ہے؟ کچھ چہمہ گوئیاں ہیں کہ شاید وہ آگے نہ کنٹینیو کر سکیں؟ اور یہ سوال میں نے صدر صاحب کو پچھلے 5-6 مہینے میں کوئی کم از کم 2 دفعہ پوچھا ہے. تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک میرا الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا تو آئین یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عہدے پہ کنٹینیو کر سکتا ہوں. اس وقت صرف پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں تھی. ابھی ریسنٹ پاس میں دوبارہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی جب تک میرا الیکٹورل کالج نہیں ہے تو پورا ہی ختم ہو گیا. تو میں نے قانونی ماہرین سے پتا کیا تو جب تک نیا صدر نہیں آتا تو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں. اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دعوے کے پیچھے کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے یا نہیں ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ صدر صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کا ستمبر کے مہینے میں ٹینیور ختم ہو جائے گا تو آپ نے استعفیٰ دے دینا ہے. تو پھر ان کی جگہ پہ کون آئے گا؟ جی ان کی جگہ پہ چیئرمین سینٹ آ جائے گا. چیئرمین سینٹ کی مدت جو ہے وہ مارچ 2024 میں ختم ہو رہی ہے ایز سینیٹر. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جیسا کہ ابھی عرفان قادر صاحب نے بھی فرمایا کہ صدر صاحب جو ہے انہوں نے آرٹیکل 75 کی خلاف ورزی کی ہے. تو جب کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی تو اس کے خلاف کاروائی کا ایک ہی طریقہ ہے وہ امپیچمنٹ ہے. امپیچمنٹ پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, پارلیمنٹ موجود نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے آئینی خلا ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جب سپریم کورٹ میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ میں اگر تو بندیال صاحب 3 یا 4 یا 5 ممبر بینچ بنائیں گے اس پہ اعتراضات کیے جائیں گے تو ان کو ایک پورا جو ہے نا فل کورٹ بنانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے وہ تو پتہ نہیں کب بنے گا. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک الزام لگایا ہے اپنے سٹاف پہ کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے اور وہ انکوائری باقاعدہ پبلک ہونی چاہیے. ورنہ یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جی آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں اور الیکشن کمیشن نے نہیں کروایا الیکشن. اب دوبارہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کرے گی کہ اگر وہ کہہ دے کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ صحیح ہیں اور حکومت پاکستان غلط ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا آرڈر کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں گے؟ اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے آنے والا جو صدر ہے, جو بھی صدر ہوگا, اس کا بھی کوئی خیال کریں کہ یا تو صدر کا عہدہ ختم کر دیں, اس کو آپ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ڈکلیئر نہ کریں, یا اگر آپ نے رکھنا یہ عہدہ تو پھر اس عہدے کی جو سینٹٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صدر صاحب نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے دیا جی کہ میرے سٹاف نے میرے کانفیڈنس کو بٹرے کیا ہے, سٹاف کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ جو اس میں پوائنٹ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پیچھے گفتگو کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر ایک ملک کے صدر کو اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے, اس کا مطلب ہے کہ ایک اور اعتراض بھی کہ یہ 24 گھنٹے کیوں انتظار کیا, 30 گھنٹے کیوں انتظار کیا؟ کیا اس وجہ سے اب یہ موقف لے رہے ہیں کیونکہ پہلے سائن کر دیے یا پہلے اپنی اپروول دے دی اور اس کے بعد جب بیک لیش آیا اپنی سیاسی جماعت کے جب قائدین پکڑے گئے تو پھر معلوم ہوا کہ نہیں یہ ایک غلطی ہے, اس لیے پبلکلی آ کے اس سے علیحدگی حاصل کرنی پڑی؟ دیکھیں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں تو ہم گمان ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں, لیکن ہمارے سامنے جو فیکٹس موجود ہیں وہ تو ان کی ٹویٹ موجود ہے اور اس کے ذریعے لیگل کمپلیکیشنز کھڑی ہو گئی, اس کے ذریعے ایک آئینی بحران کھڑا ہو گیا کہ اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مذاق بھی بن گیا. ایک تو بنانا ریپبلک کا لفظ استعمال ہوتا تھا, میں آج ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ لوگ طرح طرح کے نام پاکستان کے لیے دے رہے تھے, کوئی اس کو مینگو ریپبلک کہہ رہا تھا, کوئی کیا کہہ رہا تھا. تو ہم تو بالکل اس چیز پہ تلے کھڑے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی جو تھوڑی بہت کہیں اگر کوئی ایک گلمر بھی تھا, کسی چیز کا ایک رمق بھی تھی, تو ہم اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے. اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے پر نظر نہیں آ رہا. یہ بحران بہت پرولونگ ہو گیا ہے اور فرینکلی یہ بحران شروع ہوا ہے ڈان لیگ سے, اور آج تک پاکستان میں ہم پورے 10 سال ضائع کر چکے ہیں اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ریکور نہیں کر پائے, نہیں ریکور کر پا رہے اور اس کے اندر نئی ڈائمینشنز ایڈ کرتے جا رہے ہیں. تو میرے تو صرف اس یہ پوائنٹ آف ویو ہے ماریا کہ ہم نے یہ 10 سال جو ہم نے ایک پورا ایک کرائسس کا سائیکل گزارا ہے, ہم نے اس کی شدت میں بھی اضافہ کیا ہے, تو ہم اس سے اگر نکل نہیں پائے تو پھر تو ہم ایناکی کی طرف ایناکی کے سٹیٹ میں تو ہم آلریڈی آ گئے, اسپائرلنگ ڈاؤن ورڈ جو اسے کہتے ہیں نا, اس کا شاید اور کسی کو اس کے اوپر احساس نہیں ہے. یہ ایک الارمنگ بات ہے, اور کسی کے ہاتھ میں پھر معاملات نہ رہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات.